ایک دردمند پاکستانی نے کسی بزرگ سے کہا کہ بابا جی دعا کریں اس ملک سے سارے چور ختم ہو جائیں۔ بزرگ بولے بیٹا اتنے بڑے ملک میں اکیلے رہ کر کیا کرو گے؟ پپو یار کل میں نے کتنی بار کال کی، اٹھائی کیوں نہیں؟ شیدا کیوں اٹھاؤں؟ 10 روپے دے کر جو گانا لگوایا ہے تیرا باپ سنے گا؟ وقت بہت قیمتی ہوتا ہے، ہمیشہ دوسروں کا ضائع کریں۔ بابا جی کہتے ہیں کہ اگر بچہ نیچے گر جائے تو دوسرے ممالک ارے بیٹا تم ٹھیک تو ہو، اور پاکستانی اٹھو اٹھو کچھ بھی نہیں ہوا، وہ نیچے دیکھو چونٹی مر گئی چونٹی۔ ایک سردار جی 10 جماعت پاس تھے اور سارے گاؤں میں سب سے زیادہ پڑھے لکھے تھے۔ ایک دن ان کے دماغ میں سمائی کہ میں لندن جا کر ہنی مون مناؤں گا۔ ناچے ویزا لے کر سردارنی کو ساتھ لے کر لندن پہنچے اور ایک ہوٹل میں قیام کیا۔ ویٹر کمرے میں آیا اور اس نے سردارنی سے پوچھا میڈم ڈو یو نیڈ اینی سروس؟ سردارنی نے سردار جی سے کہا اسے جواب دیں اور چائے منگوائیں۔ سردار جی بولے موسٹ ریسپیکٹفلی I beg to say that I am ill and cannot come to school, therefore kindly grant me 2 cup of tea. ویٹر بات سمجھ گیا اور چائے لے کر آیا۔ سردارنی بڑی متاثر ہوئی اور سردار جی سے بولی تھوڑی انگریزی بڑی اچھی ہے۔ سردار جی نے مونچھوں کو تاؤ دے کر کہا ہلیتا میں پانی منگان واسطے تھرسٹی کرو نہیں سنایا۔ عورت اپنی سہیلی سے کہتی ہے کہ میرا بیٹا اتنا خبیث ہے کہ ساری تنخواہ اپنی بیوی کو دے دیتا ہے، جبکہ میرا داماد اتنا شریف ہے کہ ساری کمائی میری بیٹی کے ہاتھ میں رکھ دیتا ہے۔ ایک میڈیکل سٹور والا غصے میں سردار مریض سے کہتا ہے کہ اگر آئندہ سر درد کی گولی لینی ہو تو ڈاکٹر کا نسخہ ساتھ لانا، یہ کیا تم ہر بار نکاح نامہ اٹھا کر چلے آتے ہو؟ تمام دعائیں غریبوں کی پہنچ سے دور رکھیں، یہ زیادہ خراب ہو تو ورلڈ کپ 92 کی جھلکیاں دیکھیں۔ وزارت صحت حکومت نیا پاکستان۔ رات 2 بجے بیگم کے موبائل پر لائٹ جلی تو شوہر نے دیکھا اور بیگم کو تھپڑ مار کر بولا یہ تم کو رات کے 2 بجے کس الو کے پٹھے نے بیوٹیفل لکھ کر بھیجا ہے؟ بیگم نے موبائل دیکھا اور شوہر کو تھپڑ مار کر بولی اینک لا کے دیکھ انی دیا، یہ بیوٹیفل نہیں بیٹری فل لکھا ہوا ہے۔ ایک عورت کا شوہر گم ہو گیا، وہ اپنی پڑوسن کے ساتھ تھانے میں رپورٹ درج کروانے گئی۔ دریافت کرنے پر اس نے شوہر کا حلیہ کچھ یوں بتایا گورا رنگ، لمبا قد، ہینڈسم، عمر 25 سال۔ پڑوسن نے سرگوشی میں کہا جھوٹ کیوں بول رہی ہو، تمہارا شوہر تو چھوٹے قد کا، موٹا اور کالا ہے، اس کی عمر بھی 40 سال ہے۔ عورت بولی جو ہو گیا سو ہو گیا، کم از کم اب جو ملے گا وہ تو اچھا ہونا چاہیے۔ میاں بیوی شاپنگ مال میں شاپنگ کر رہے تھے کہ بیکاری نے کہا کہ شہزادی کچھ مدد کر دو، میں اندھا ہوں۔ شوہر کہنے لگا ارے بیگم جلدی سے اسے 100 کا نوٹ پکڑا دو۔ بیوی بھلا وہ کیوں؟ شوہر کیونکہ بیگم یہ واقعی اندھا ہے جو تم کو شہزادی کہہ رہا ہے۔ ہر انسان کے اندر ایک بھوت چھپا ہوا ہوتا ہے جو صرف اور صرف شناختی کارڈ کی فوٹو میں ہی نظر آتا ہے۔ 2 شہر بازار میں لڑ پڑے اور ایک ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ پولیس نے دونوں کو تھانے بلوا لیا۔ تھانے دار تم دونوں کس بات پر لڑ رہے تھے؟ پہلا شہر اس نے مجھے سرے عام جھنجھوڑا۔ دوسرا شہر اس نے مجھے کپڑوں کی طرح مڑوڑا۔ پہلا شہر اس نے میرا سر پھوڑا۔ دوسرا شہر اس نے میرا منہ توڑا۔ تھانے دار ان کی شاعرانہ لڑائی سے تنگ آ گیا اور دونوں سے ہاتھ باندھ کر بولا خدا کے لیے یہاں سے جاؤ، میں نے تم دونوں کو چھوڑا۔ مالک نوکر سے اب تک تم سے مچھر نہیں مارے گئے، میرے کانوں میں گنگنا رہے ہیں۔ نوکر بولا صاحب جی میں نے تو سارے مچھر مار دیے ہیں، یہ تو ان کی بیویاں ہیں جو بیوہ ہو کر اب رو رہی ہیں۔ مسکراتے رہا کرو تاکہ دنیا کنفیوز رہے کہ اسے کس بات کی خوشی ہے۔ بابا جی کہتے ہیں کہ لڑکے اپنے ایمان کے بڑے پکے ہوتے ہیں، لڑکیاں ان کو جتنا بھی بھائی بھائی کرتی رہیں ذرا بھی نہیں ڈگمگاتے۔ ایک فقیر کی لاٹری نکل آئی، دوسرے فقیر نے پوچھا کہ تم ان پیسوں کا کیا کرو گے؟ پہلا فقیر بولا کہ میں ایک بہت بڑی مسجد بنواؤں گا اور اس کے باہر میں اکیلا ہی بیٹھ کر بھیک مانگا کروں گا۔ سردار سردارنی سے بیگم جب ہم دونوں کے پاس موبائل فون ہے
تو پھر آپ نے مجھے خط کیوں لکھا؟ سردارنی بولی جب میں نے تمہیں کال ملائی تو فون والی باجی بولی ٹرائل لیٹر، اب اتنی انگریزی تو مجھے بھی آتی ہے اسی لیے خط لکھ دیا۔ لکھنؤ کا ایک نواب لاہور میں آیا اور ایک بچے سے راستہ پوچھنے کے لیے رکا۔ نواب: حضور ایک تکلیف دینی تھی آپ کو۔ بچہ: تو تکلیف دے کے دکھا، سالیا تیریاں ٹنگاں نہ توڑ دیاں تے پھر کہیں۔ بابا جی کہتے ہیں کہ جب بھی لوگ پوچھتے ہیں آپ کیا کام کرتے ہیں، اصل میں وہ حساب لگاتے ہیں کہ آپ کو کتنی عزت دینی ہے۔ سنو، کیا شروع سے ہی پاگل ہو یا وقتاً فوقتاً دورے پڑتے ہیں؟ بابا جی کہتے ہیں کہ نظر کا تیز ہونا اچھی بات ہے، مگر اتنی بھی تیز نہیں ہونی چاہیے کہ سامنے سے آتی ہوئی لڑکی اپنا دوپٹہ صحیح کرنے پر مجبور ہو جائے۔ سعودی پولیس نے 2 فیصلہ بادیوں کو گرفتار کر لیا۔ ذرائع کے مطابق وہ شیطان کو کنکریاں مارنے کی بجائے جوتے مار رہے تھے۔ ایک سردار نے 10 روپے لیے اور بیوی کے سر پر وار کر صدقہ اتارا اور اس میں 90 روپے ڈال کر 100 روپے کا ایزی لوڈ کروا لیا۔ سردارنی: سردار جی آپ نے یہ کیا کیا؟ سردار: بیگم 90 روپے کا بیلنس میرے پاس آ گیا اور 10 روپے کا صدقہ گورنمنٹ کو چلا گیا تو حساب برابر۔ شوہر: تمہارے ابا کی آگ لگانے کی عادت اب تک نہیں گئی۔ بیوی: کیوں، اب کیا ہوا؟ شوہر: آج پھر پوچھ رہے تھے، میری بیٹی سے شادی کر کے خوش تو ہو نا؟ کچھ لوگوں کی زندگی میں دوست ہوتے ہیں اور کچھ لوگوں کی زندگی دوستوں میں ہوتی ہے۔ اگر کسی بندے کو بتاؤں کہ آسمان میں 800 ارب تارے ہیں تو وہ آسانی سے مان لے گا، لیکن اگر یہ کہوں کہ دروازے پر تازہ تازہ پیٹ لگا ہے، دور رہنا، تو بغیر انگلی سے چیک کیے کبھی نہیں مانے گا۔ انگلش ماں: گڈ نائٹ ڈیئر۔ ہندوستانی ماں: شبھ راتری بیٹا۔ پنجابی ماں: سویا کتے، موبائل دا کھڑا چھڑ دے، رکھ دے اپنے پیو نو، فون والی ماں نہ سویرے گل کر لیں۔ میں چپل چوروں سے تنگ آ کر اب مسجد میں ننگے پیر ہی جاتا ہوں۔ ہاں، البتہ واپسی پر جوتے ضرور پہن لیتا ہوں تاکہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ میری چپل چوری ہو گئی ہے۔ باپ اپنے بیٹے سے: بیٹا تیری کوئی گرل فرینڈ ہے؟ بیٹا: نہیں پاپا جی۔ بیٹا: باپ: بیٹا آج کل تو سب کی ہی ہوتی ہیں، تھوڑا سوشل بنو بیٹا۔ بیٹا شرماتے ہوئے: ہاں پاپا ایک ہے۔ باپ نے پہلے چپل سے مارا، پھر تھپڑ پہ تھپڑ مارے اور بولا کمینے، اسی لیے تو فیل ہوا ہے۔ شوہر اپنی بیوی سے: بیگم میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں۔ بیوی بولی: تو کیا میں آپ کو پیار نہیں کرتی؟ میں تو آپ کے لیے ساری دنیا سے لڑ سکتی ہوں۔ شوہر بولا: لیکن بیگم تم تو دن رات مجھ سے ہی لڑتی رہتی ہو۔ بیوی: جانو تم ہی تو میری دنیا ہو۔